9ویں صدی عیسوی کی بغداد کی سرزمین علم و عرفان کا گہوارہ تھی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام بخاری اور دیگر جلیل القدر علماء نے علم کی روشنی پھیلائی۔ اسی علم و روحانی فضا میں ایک چمکتا ہوا ستارہ نمودار ہوا، شیخ ابو القاسم جنید بن محمد بغدادی رحمہ اللہ۔ آپ کا نام جنید عربی لفظ جن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سپاہی کے ہیں، مگر آپ سپاہی تھے ایمان و عرفان کے، باطن و طریقت کے۔ آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، یعنی صوفیہ کے امام۔ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ کا تعلق ایک پارسا و متقی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد بغداد میں شیشہ فروش تھے، مگر ساتھ ہی متقی و نیک طبع انسان تھے۔ روایت ہے کہ جب آپ بچپن میں کھیلتے تھے تو عام بچوں کی طرح ہنسی مذاق میں نہیں پڑتے تھے، اکثر خاموشی سے بیٹے اللہ کا ذکر کرتے۔ ایک دن آپ کے ماموں حضرت سری سکتی رحمہ اللہ نے آپ کو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور آپ ایک گوشے میں مراقب ہیں۔ وہ مسکرا کر بولے، اے جنید، تم کھیل کیوں نہیں رہے؟ آپ نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، ماموں جان، میں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ سری سکتی رحمہ اللہ پر یہ جواب بجلی کی طرح گرا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ مستقبل میں طریقت و معرفت کا امام بنے گا۔ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے علم فقہ، حدیث، تفسیر اور علم کلام میں مہارت حاصل کی۔ آپ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر تھے اور فقیہ بغداد ابو سور کے شاگرد تھے۔ آپ نے امام سری سکتی رحمہ اللہ سے تصوف و معرفت کے اسرار سیکھے۔ روایت ہے کہ ایک دن بغداد کی جامع مسجد میں ایک علمی مجلس جاری تھی۔ سب بڑے علماء بیٹھے تھے۔ ایک سوال اٹھا، سلوک الی اللہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سب نے مختلف جواب دیے، مگر آخر میں جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا، سلوک کی ابتدا ہے اپنی خواہش کا قتل اور انجام ہے اپنے وجود کا فنا۔ یہ جواب سن کر علماء پر رقت طاری ہو گئی۔ سب نے کہا، یہ ہے وہ زبان جسے معرفت کا ذائقہ حاصل ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ کی معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ خود کو فراموش کر دے۔ ایک روز ایک شخص نے آپ سے پوچھا، یا شیخ، معرفت خدا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تو سب کو چھوڑ کر صرف اسی کو یاد کرے تو وہ تجھے پہچان دے گا۔ یہ قول دراصل قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک رات شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جنید، تو نے ہمیں اپنی زبان سے بہت یاد کیا، اب دل سے یاد کر۔ اس خواب کے بعد آپ پر حال وجد طاری ہو گیا۔ کئی دنوں تک آپ مراقبے میں رہے۔ جب باہر آئے تو چہرہ نور سے منور تھا اور زبان پر ایک ہی ذکر تھا، اللہ اللہ۔ اسی حال میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا شیخ، میرا دل تاریکی سے بھرا ہوا ہے، روشنی کہاں سے پاؤں؟ شیخ نے فرمایا، تاریکی روشنی سے نہیں، دل کے آنسو سے جاتی ہے، رو اور اپنے رب سے رجوع کر۔ ایک دن آپ بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ایک شرابی شخص نے گستاخی کی۔ لوگ اسے مارنے لگے، مگر آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ آج اپنے نفس کے ہاتھوں قیدی ہے، ہم اسے آزاد کریں گے۔ پھر آپ نے اس شرابی کے قریب جا کر فرمایا، اے بندے خدا، جس رب نے مجھے ہدایت دی وہ تجھے بھی دے سکتا ہے۔ یہ سن کر شرابی رو پڑا اور آپ کے قدموں میں گر گیا۔ شیخ نے فرمایا، توبہ کرنے والا اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ چند دنوں بعد وہی شخص مسجد میں ذکر کرتا پایا گیا۔ لوگوں نے کہا، یہ جنید کا کرشمہ ہے۔ شیخ نے جواب دیا، نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم تو صرف وسیلہ ہے۔ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ کا ایک مشہور قول ہے، تصوف یہ نہیں کہ تو کسی لباس میں ہو، بلکہ یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کا لباس نہ ہو۔ ایک مرید نے پوچھا، یا شیخ، فقر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، فقر یہ ہے کہ تیرے پاس کچھ نہ ہو اور تو پھر بھی غنی ہو۔ ایک دن آپ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا شیخ،
میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعا سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ مسکرائے اور فرمایا، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، مگر اس کی رحمت جب کسی دل پر اترتی ہے تو مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے رب العالمین، اس کے دل کو ایمان کی زندگی عطا فرما۔ اس شخص پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، یا شیخ، میرا دل زندہ ہو گیا۔ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں شبلی، حارث محاسبی، نوری اور دیگر عظیم اولیاء شامل تھے۔ ایک دن شبلی رحمہ اللہ نے پوچھا، یا شیخ، میں اللہ کو کب پا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، جب تو اپنے آپ کو گم کر دے۔ شبلی بولے، اور اگر میں اپنے آپ کو نہ پا سکوں؟ جنید نے فرمایا، پھر وہ تجھے خود پالے گا۔ یہ جواب سن کر شبلی وجد میں آ گئے اور فرمایا، یہی عشق کی انتہا ہے۔ ایک دن ایک مرید نے کہا، یا شیخ، میں نے 40 دن روزہ رکھا مگر معرفت حاصل نہ ہوئی۔ شیخ نے فرمایا، تم نے 40 دن اللہ کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے روزہ رکھا۔ جب تک تو اپنے نفس کو قربان نہیں کرے گا تجھے معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ یہی وہ تعلیم تھی جو قرآن میں بیان ہوئی۔ ایک دن ایک غریب درویش آپ کے پاس آیا، کپڑے پٹے ہوئے، چہرہ غبار آلود۔ وہ بولا، یا شیخ، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا مگر سکون نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے اپنے نفس کو چھوڑا؟ وہ بولا، نہیں، ابھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو نے کچھ نہیں چھوڑا۔ پھر آپ نے اسے دعا دی اور کہا، جب تو خود کو چھوڑ دے گا تو رب کو پالے گا۔ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عشق وہ نہیں جو زبان کہے، عشق وہ ہے جو دل کو جلا دے۔ ایک مرید نے پوچھا، کیا عشق حرام ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر عشق کی دنیا ہے تو زہر ہے، اگر عشق الہی ہے تو بہت عظیم چیز ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا شیخ، میں نے ہزاروں گناہ کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اگر تو سچے دل سے آئے گا تو تیرے گناہ سمندر میں نمک کی طرح گل جائیں گے۔ پھر فرمایا، توبہ کے 3 درجے ہیں، زبان سے اقرار، دل سے ندامت، عمل سے اصلاح۔ بغداد کی جامع مسجد میں ایک دن خلیفہ کا نمائندہ آیا اور کہا، ہم سننا چاہتے ہیں کہ جنید کا تصوف کیا ہے۔ شیخ نے فرمایا، تصوف یہ ہے کہ تو اللہ سے بغیر واسطے کے محبت کرے اور مخلوق سے بغیر نفرت کے تعلق رکھے۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے فرمایا، اب وہ لمحہ آیا ہے جس کا میں عمروں سے انتظار کر رہا تھا۔ آپ وضو کر کے مصلی بچھایا اور چہرہ قبلہ کی طرف کر کے بیٹھ گئے۔ لبوں پر ذکر تھا، اللہ اللہ۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا، یا شیخ، آخری نصیحت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، نفس سے بچو اور محبت میں سچے رہو۔ اور اسی ذکر کے ساتھ آپ نے جان افرین کے حوالے کر دی۔ آپ کے وصال کے بعد بغداد کی فضاؤں میں عطر کی خوشبو پھیل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی قبر سے نور کی کرنیں نکل رہی ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغوں میں ہیں اور فرشتے آپ کو سید الطائفہ کہہ کر سلام کر رہے ہیں۔ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان صرف علم نہیں، عمل اور اخلاص کا نام ہے۔ تصوف دنیا سے فرار نہیں بلکہ دل کو دنیا کی آلائشوں سے پاک کرنا ہے۔ عشق الہی وہ سفر ہے جو انسان کو اپنی حقیقت تک پہنچا دیتا ہے۔ فقر وہ دولت ہے جو انسان کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے یہ الفاظ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے، جو اپنے دل کو پاک کر لے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اور جو اپنے نفس کی پیروی کرے وہ خود کو دیتا ہے۔